جو یہ میں نے ریفرنس دیے ہیں قرآن سے احادیث سے، ان کو تم کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ انجینئر مرزا، اگر تم میں ذرا بھر بھی شرم ہے، غیرت ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نے غلط کیا ہے، تم سے غلطی ہوئی ہے جانے میں یا انجانے میں، تو تم اصلاح کرو، اپنی توبہ کرو اور اپنے رویے کو بدلو اور اپنے تبلیغ کے جو صحیح انداز ہے اس کو اپناؤ اور لوگوں کو متنفر نہ کرو، لوگوں کو باغی نہ کرو اور لوگوں میں نفرتیں نہ بیجو۔ تم قرآن و سنت کی بات کر کے لوگوں کو اپنی طرف مانوس تو کر سکتے ہو، لیکن خود قرآن و سنت پر عمل کرو، تبھی تمہاری بات میں اثر ہوگا، تبھی تمہارے مخالفین تمہاری بات مانیں گے۔ لیکن تمہیں مخالفین سے بات منوانا تمہارا مقصد ہی نہیں ہے، تمہارا مقصد تو اختلاف رکھنا ہے۔ اختلاف رکھنے میں اس بندے کو اتنا زیادہ مزہ آتا ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے بندے کو کہہ دیتا ہے اور انجوائے کرتا ہے۔ طاہر ایوبی صاحب، اچھا یہ تو کوئی ایسی بات ہے، ایسی نہیں ہے کہ جس کو میں جو ہے نا وہ نہ بتاؤں۔ طاہر ایوبی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے رائٹ سائڈ پہ، تو انہوں نے بولا ایوبی صاحب آپ کو پتہ ہے یہ صلاح الدین ایوبی نے وہ فلاں یونیورسٹی جو ہے نا وہ اس پر قبضہ کر کے اس کا نام فلاں سے فلاں چینج کر دیا تھا، تو یہ جو بہت ظالم تھا، جابر تھا، آپ کو پتہ ہے؟ اب ایوبی صاحب کا تو کیونکہ وہ نسبت ہے اور سلسلہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے جو ہے نا وہ رگڑ دیا اور ایک کر کے یہ بات کر کے وہ اس طرح ایزی ہو جاتے ہیں جیسے کوئی بندہ بیت الخلاء سے جو ہے نا وہ جو ہے نا فارغ ہو کے ایزی نہیں ہو جاتا، ایسے یہ ایزی ہو جاتے ہیں اس طرح کی بات کر کے۔ افسوس کا مقام ہے ویسے انجینئر مرزا ایک بے ادب انسان ہے، اور جس نے علم تو حاصل کیا ہو اور ادب حاصل نہ کیا ہو، وہ علم جو ہے نا اس کے لیے وبال بن جائے گا، اس کے لیے جو ہے نا وہ نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا، اس کے لیے بجائے الٹا وہ وبال بن جائے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا زاہد کون تھا؟ عالم تو کہتے ہیں علم رکھنے والے کو، اور عابد عبادت کرنے والا سب سے بڑا، اور زاہد جو پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے بچنے والا سب سے بڑا کون تھا؟ ابلیس تھا، جو جن ہوتے ہوئے بھی جس نے فرشتوں کا مقام حاصل کر لیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کون انسان ایسا ہے جو اس قدر عبادت کر لے، اس قدر گناہوں سے بچ جائے اور اس قدر علم حاصل کر لے کہ وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا کوئی انسان۔ لیکن وہ ابلیس تھا، وہ جن تھا جس نے یہ مقام حاصل کیا تھا، لیکن اس کے پاس کیا تھا؟ اس نے کس چیز نے اس کو زیرو کیا، کس چیز نے اس کو مردود کیا؟ وہ کیا تھا؟ وہ اس کا غرور تھا، وہ اخلاق کے خلاف تھا، وہ جو حسن اخلاق کے خلاف تھا، اس کا غرور تھا، تکبر تھا، اکڑ تھی، اس نے اس سارے اس کے کرے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ اب یہاں پر انجینئر مرزا، یہ تکبر جو ہے نا یہ بد اخلاقی میں ہی آتا ہے، حسن اخلاق میں یہ ہوتا ہے کہ عاجزی انسان اختیار کرے، اور عاجزی واحد وہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، لیکن صرف ایک چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، وہ ہے عاجزی۔ اور عاجزی وہ چیز ہے جو انسان کو سوٹ کرتی ہے، جو انسان پر زیب دیتی ہے، اور جب انسان میں عاجزی نہ ہو تو وہ انسان خوبصورت نہیں لگتا، اور اکڑ انسان میں بالکل تکبر جو ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ اچھا، تو اب میں دوستو آپ سب کے لیے ایک شعر جو ہے نا وہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، آپ سب کے لیے، اپنے لیے بھی ہے، اور یہ میرا شعر ہے اور بڑا پرانا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ شمع علم سے طبیعت میری مانوس ہو، میری زندگی یا رب مثل فانوس ہو۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ تو دوستو انسان جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے پاس جتنا مرضی حسن ہے، جو بھی ہے، علم ہے، کچھ بھی ہے، لیکن جب تک وہ عمل نہیں ہے نا وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، بلکہ وہ وبال جان ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ حساب مانگے گا، تجھے یہ علم دیا گیا تھا، تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ جو جاہل ہوگا نا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا، اس سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، اور جس نے علم حاصل کیا لیکن اس پہ عمل نہ کیا، تو اس سے یہ باز پرس ہوگی کہ تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، علم پہ تم نے جانتے ہوئے بھی اس بات پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ جیسا کہ انجینئر مرزا عمل نہیں کرتا، خود قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے
اور بڑے ریفرنسز دیتا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا وہ لکھا۔ اب جو یہ میں نے ریفرنسز دیے ہیں قرآن سے، احادیث سے، ان کو تم کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ انجینئر مرزا، اگر تم میں ذرا بھر بھی شرم ہے، غیرت ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نے غلط کیا ہے، تم سے غلطی ہوئی ہے جانے میں یا انجانے میں، تو تم اصلاح کرو، اپنی توبہ کرو اور اپنے رویے کو بدلو اور اپنے تبلیغ کے جو صحیح انداز ہے اس کو اپناؤ اور لوگوں کو متنفر نہ کرو، لوگوں کو باغی نہ کرو اور لوگوں میں نفرتیں نہ بیجو۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان میں نفرتیں پیدا نہ کرو، ان میں اتحاد پیدا کرو، ان میں اتفاق پیدا کرو اور جو ڈیفرنسز ہیں ان کو ختم کرو۔ تم کیا ہو کہ تم ڈیفرنسز ڈھونڈتے ہو، جیسے مکھی گند پر بیٹھتی ہے اس طرح تم ڈھونڈتے ہو کہ کہاں کہاں میں بھونکوں، کہاں مجھے بات ملے بھونکنے کو، اس کے خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف، کسی کو تم نہیں چھوڑتے۔ تمہاری مثال ہی اس جو ایک حویلی میں بندھا ہوتا ہے اور ہر گزرتے ہوئے بھی آتے جاتے انسان پر بھونکتا ہے، تم ہو ہر انسان پر بھونکتے ہو، ہر فرقے پر، ہر چیز پر بھونکتے ہو، لیکن اس بھونکنے کا مقصد تمہارا اصلاح ہرگز نہیں ہوتا۔ اصلاح سے جب آپ کوئی بات کرنی ہو تو وہ اس کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ انجینئر مرزا کی مناظرے کے لیے نہ بیٹھنے کی ایک وجہ ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس میں اتنا پیشنس ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے خلاف بات سن سکے سامنے آمنے بیٹھ کر۔ یہ تو بندے کو کھانے کو دوڑتا ہے اور بات سننے تک کی اس میں صلاحیت نہیں ہے اپنے خلاف۔ تو یہ کیسا علمبردار ہے قرآن و سنت کا، اور کیسی یہ تبلیغ کا یہ انداز ہے اس کا، اور یہ چاہتا کیا ہے؟ جو انسان دوسرے کی بھلائی چاہتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اس کا تو طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ صرف سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سرگرم رکھنا چاہتا ہے کہ میری باتیں ہوں، میرے ویوز آئیں اور بس سوشل میڈیا پر میرا چرچا ہو اور لوگ مجھے میری تعریف کریں، لوگ مجھے فالو کریں۔ یہ اپنے فالوور بنانا چاہتا ہے، اپنے شاگرد بنانا چاہتا ہے۔ یہ دین کا اس کا پریفرنس نہیں ہے۔ اس دین کے بہانے سے یہ لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتا ہے۔ اگر دین اس کو اتنا ہی عزیز ہو تو یہ اس طرح کے بلنڈر نہ کرے، یہ دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرے سب سے پہلے۔ اور وہ ایک مثال ہے نا، اوروں کو نصیحت خود ملا فضیحت۔ تو جو شخص اوروں کو تو وعظ و نصیحت کرے لیکن خود ان پر عمل نہ کرے، تو وہ شخص جو ہے نا اس کے لیے یہ جو ہے نا رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح کا اس کا طرز عمل جو ہے وہ رسوائی کا سبب بنتا ہے، اور وہ انسان رسوا ہوتا ہے، وہ عزت نہیں کماتا، اور نہ ہی اس کی تقریر میں، اس کے الفاظ میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ جو ایک باعمل انسان کے الفاظ میں، اس کی تقریر میں جو تاثیر ہوتی ہے، کبھی بھی بے عمل انسان کے اس میں نہیں ہوتی۔